अस्सलाम वालेकुम तलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं तलाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा तलाल भाई, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है ना, जी। वो बड़ा एक पेन इन द नेक टॉपिक है सोसाइटी का। ठीक है। क्या ले आए हैं इसमें आज? मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको शायद पहुँच ही जाएंगे खुद ही। जी। इसमें ना, जो सिविलाइजेशंस है ना, उनका तकरीबन बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक है। हम्म। आप किसी भी सोसाइटी को उठा के देखेंगे ना, वहाँ पर आजकल जो सबसे कॉमन बीमारी फैल रही है ना, और ऐसी बीमारी है कि जो लाइलाज हो चुकी है, दैट इज़ होमोसेक्सुअलिटी। हम्म। आज हम आपके साथ बात करेंगे होमोसेक्सुअलिटी पे, और इस मेंटल इलनेस के क्योर पे बात करेंगे कि इसको क्योर किया कैसे जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। और इससे जो बीमारियां फैल रही हैं, जो एसटीडीज़ फैल रहे हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अब कंट्रोल नहीं हो पा रहे। पहले तो एड्स और हेपेटाइटिस और ये चीज़ें इक्का दुक्का हुआ करते थे मार्केट में लोगों को, लेकिन अब तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। जी। तो तलाल भाई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? वेल देखें, जो जहाँ तक इस चीज़ की बात है कि जो होमोसेक्सुअलिटी है ये होता क्या है, तो मैं थोड़ा नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब क्योंकि इंसान जो है उसको अपोजिट जो है वो हमेशा टू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। बिल्कुल। और जैसे अगर एक मैग्नेट मकनातीस भी जो है ना, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव को जब आप रखेंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट होगा। और अगर आप दो पॉजिटिव को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो एक दूसरे को अ, जो है वो अट्रैक्ट करने की जगह वो उनको रिपेल करेगा, वो उनको दूर की तरफ भेजेगा। इसी तरीके से अमूमन जो है ये देखा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि साइकोलॉजिकली नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं सिमिलर सेक्स की तरफ। जैसे एक मर्द जो है वो मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, औरत जो है वो औरत की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फिर इसमें ट्रांसजेंडर्स आते हैं, फिर इसके अंदर जो है वो क्यूअर्स आते हैं। तो ये एक अजीब सा पर्सपेक्टिव जो है वो बनता जा रहा है। और इस पे सोने पे सुहागे वाली बात ये है कि 1973 के अंदर जो डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, जो कि दुनिया की एक वो किताब है जिसके अंदर किसी भी साइकोलॉजिकल मसले का जो डायग्नोसिस किया जाता है, तो 1973 के अंदर उस किताब में से इस बीमारी को, जो पहले एक बीमारी के तौर पर लिया जाता था, तो ख़त्म कर दिया गया। और नेचुरली इसके पीछे जो है वो वहाँ की जो स्टेट्स हैं, वहाँ के जो सिस्टम्स हैं, वो जो है समझते हैं कि अगर किसी बंदे की ये कोई लाइकिंग है तो हमें जो है वो इसको जो है वो मना नहीं करना चाहिए, हमें करने देना चाहिए इसको। लेकिन मसला ये है कि जो ये जो एक नेचुरल जो तरीका कार है, ये उसके मुनाफी है। जो कुदरत का निज़ाम है ये उसके मुनाफी है। मिसाल के तौर पर कि जो है वो दुनिया के अंदर जानवरों को भी और इंसानों को भी जोड़ों के अंदर पैदा किया गया। यानी बिल्कुल। स्टीव केम विद ईव। ठीक है। जिसका मतलब ये है कि जो एडम केम विद ईव, एडम डिडंट केम विद स्टीव। लेकिन कुदरत ने जो है वो दुनिया के अंदर जोड़े पैदा किए हैं। हज़रत नूह भी जब अपनी कश्ती के अंदर लेके गए थे तो वो जोड़ों के अंदर लेके गए थे। उसकी वजह यह है कि जो सेक्सुअलिटी है इसका जो बुनियादी पर्पस वो ये है कि औरत का और मर्द का, किसी भी मेल और फीमेल का जो आपस में एक सेक्सुअल इंटरेस्ट है, जो एक सेक्सुअल प्लेयर है, वो ऐसी जगह पे कुदरत ने छुपा के रखा है कि जिससे कि जो उनकी जनरेशन है वो बढ़े। और ये जो है, हमें लगता है कि जो बच्चे हैं वो हमारी ज़रूरत है। एक्चुअली जो फ्रेश ब्लड है ना, वो दुनिया की ज़रूरत है। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कंपनीज हैं, वहाँ पर जो नए एम्प्लॉयज़ होते जब आ रहे होते हैं तो फिर एक पुराने एम्प्लॉयज़ को रिटायर कर दिया जाता है। अब जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी इवेंचुअली रिटायर होने की तरफ चले जाते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई इरादा नहीं है रिटायर होने का, लेकिन बहरहाल रिटायरमेंट जो है वो आपकी इवेंचुअली एक एज आती है। सो इट इज़ ऑलवेज डिमांडेड लाइक अ फ्रेश ब्लड। तो इसी तरीके से कुदरत को भी, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना था, तो उन्होंने जो सेक्सुअलिटी है वो इस तरीके से रखी। और अगर आप जेन्युइनली भी देखें तो जो मेल और फीमेल है उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है वो एक कुदरती अमल है। लेकिन अगर आप खाली मेल को मेल की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखें या फीमेल को फीमेल के अट्रैक्ट होते हुए देखें, तो वो जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके मुताबिक वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम जो है वो एक
ایسے ملک کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ہم جو ہے وہ ہمارے جو میجورٹی کی جو بلیوز ہیں، وہ ہماری جو ویلیوز ہیں، وہ بھی ایون پورے سب کانٹیننٹ کی جو ویلیوز ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو ڈسکریج کرتی ہیں کہ ایک عورت کے ساتھ رشتہ قائم کر لے، یا پھر ایک مرد جو ہے وہ مرد کے ساتھ رشتہ قائم کر لے۔ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی بھی دیکھیں تو جو ایک مرد اگر مرد کے ساتھ رشتہ قائم کرے گا اور وہ ایک اینل سیکس کرے گا، ایکسل میں جو پارٹ جو ہے وہ جو آرگن ہے وہ اس کام کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ اس کا تو کام ہے کہ جسم سے جو فاضل مادہ ہے اس کو باہر نکالنا، لیکن اور وہ ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ پائپ لائن ہوتی ہے جس کا جو فنکشن ہے وہ یہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ سیکشولیٹی کے پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ صرف کہ بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ایڈز ہے، ہیپیٹائٹس ہے، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہیں، بلکہ اور بھی بہت، پلس وہ ایک ہائیجینکلی بھی جو ہے وہ ایک ٹھیک کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پلس جو آپ کی ایک نیچرل جو ہمارا سسٹم ہے، جو ہمارے ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں میل اور فیمیل کے، اس کے اندر جب آپ جو ہے وہ رومانٹسزم آپ کا جاگتا ہے تو آپ کی جو ہے نا وہ والے ایک تو مسلز جو ہے وہ ایک نیچرلی اسٹریچبل مسلز ہوتے ہیں، نمبر ون۔ نمبر ٹو پہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک نیچرل لبریکیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دس از دا پوائنٹ جہاں پر آپ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو جو اینیملز ہوتے ہیں ان کے اندر میل یعنی فیمیلز کی طرح ڈفرنٹ جو ہے وہ آرگنز نہیں ہوتے اس مقصد کے لیے، اور ان کا جو ایک سملر آرگن ہوتا ہے اور وہی لبریکیٹ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی لبریکیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ جو اس کی جو لبریکیشن ہے اس کی خاص اسمیل ہوتی ہے، جس سے کہ جو اپوزٹ سیکس ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ دور تک پھیلتی ہے اور پھر وہ جانور اپروچ کرتے ہیں کوئی، اور ایک جو ہے وہ سکسیسفل ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کبھی آپ کسی شیر کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی ایک میل شیر کے ساتھ جو ہے وہ سیکشولیٹی کر رہا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قدرت کے نظام کے خلاف ہے۔ کبھی آپ کسی مرغے کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ کسی مرغے کے ساتھ اٹریکٹ ہو رہا ہو، کیونکہ ہمیشہ یہ جو اپوزٹ سیکسز ہیں یہ ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ سو قدرت کا قانون یہ کہتا ہے کہ جو لڑکا اور لڑکی ہیں یعنی کہ جسے ہم ہیٹرو سیکشوالٹی کہتے ہیں، یہ ایک نارمل سیکشول بیہیویئر ہے، لیکن جو ہومو سیکشوالٹی ہے یہ ایک اب نارمل سیکشول بیہیویئر ہے، چاہے زمانہ جو مرضی کہے۔ طلال بھائی دیکھیں، یہ چیز تو ہے، لیکن اس کو سائنس نے کیوں اپنے ڈاکومنٹس میں سے نکال دیا اور اس کو کیوں وہ کنسیڈر نہیں کر رہے کہ یہ ایک مینٹل ایلنس ہے؟ یہ سائنس جو ہے اب وہ ایک بہت ایک اور بات ایڈ جی کروں گا، میں اپنی بات پوری کر لوں، مجھے ایک اور بات یاد آ گئی اس پہ۔ اگر آپ ان میں سے کسی کو دیکھیں گے نا تو یہ آگے سے پتہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیچر وانٹیڈ اس ٹو بی لائک دس۔ بھائی نیچر تمہیں کیوں ایسا چاہے گی؟ نیچر کریٹڈ ایڈم اینڈ ایو، ناٹ ایڈم اینڈ اسٹیو۔ یا ہوا اور ایرا نہیں تھی، ہوا اور آدم تھے۔ تو یہ ایک جب اللہ نے ہی ایک چیز ڈیسائیڈ کر دی ہے، اور آپ دیکھیں کوئی بھی ریلیجن ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ماننے والا ہے، کسی کو بھی ماننے والا ہے، وہاں پر اس چیز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اور اس کی ڈسکریجنگ ہر جگہ پر کی جا رہی ہے۔ لیکن لوگوں نے پھر اب وہی بات ہوئی کہ مذہب ہی چھوڑ دیے وہیں سے نکل کے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں قدرت چاہتی ہے کہ ہم ایسا ہی بن کریں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ سائنس کچھ کہہ رہی ہے، ریلیجنس کچھ کہہ رہے ہیں، اور بندہ کچھ اور کہہ رہا ہے؟ تو یہ میں اس کی مثال ایسے دوں گا کہ اگر اسلام جو ہے اس کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان بھی جو اینل سیکس ہے وہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ آرگن بنا ہی نہیں ہے اس کام کے لیے۔ لیکن سائنس جو ہے نا وہ اس چیز پہ دیکھتی ہے کہ اگر میاں اور بیوی راضی تو پھر کیا کہے گا قاضی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک چیز کے اندر پلیئر محسوس کرتے ہیں، آپ اگر ایموشنلی سیٹسفائی ہوتے ہیں، آپ اگر دونوں اس چیز کے ساتھ انٹرنلی کمیٹڈ ہیں تو پھر آپ کر لیں۔ وہ ان کا جو صحیح اور غلط کا جو کرائٹیریا ہے وہ ریلیجس پرسپیکٹو سے یا ویلیو ڈریون نہیں ہوتا، وہ ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو لوگ آپس میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو چاہے وہ آپس میں جو مرضی کرے، تو وہ اگر اس سے خوش ہیں اور ان کی سائیکالوجی ڈسٹرب نہیں ہو رہی تو پھر ان کو کرنے دیں۔ تو اور اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر جو
ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ایک ڈسکشن بھی کر رہے تھے آف کیمرا، جو کہ تھی اینیملز کے حوالے سے، کہ وہاں پر جو اینیملز ہیں ان کو اب عجیب و غریب قسم کی عزت ملنا شروع ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جو انسان ہیں وہ اپنے آپ کو اینیمل کہلانا پسند کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سائنس جو ہوتی ہے وہ انسان اس کے اوپر تحقیق کرتا ہے، اور جو انسان کو رزلٹ سمجھ میں آتے ہیں بیسٹ، وہ اس کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر اگر دو لوگ آپس میں راضی ہیں وہ خاص طریقے، تو سائنس کہے گا بھائی ٹھیک ہے۔ پلس اس کے اوپر چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹ کے اندر بہت زیادہ کمپینز چلی تھیں، اور وہاں پر جو ان کی باقاعدہ جو سینٹ ہے اس نے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا تھا، اپروو کیا تھا کہ اگر گے اور گے شادی کرنا چاہتے ہیں یا لیسبینز شادی کرنا چاہتی ہیں تو یہ جو ہے آپ اس کو رجسٹر کر لیں، اور اس کے اندر ممانعت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ آزادی کی نام کے اوپر کافی غلط کام کرتے ہیں۔ جیسے اگر ایک بندہ جو ہے وہاں پر ذہنی طور پہ بیمار ہے اور وہ اپنا علاج نہیں کرانا چاہتا، تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا علاج نہیں کر سکتی جب تک وہ خود رضامند نہیں ہوگا۔ بالکل۔ تو اگر انسانیت کے ناطے دیکھا جائے تو یہ بات آپ کو ٹھیک لگے گی، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو انسانیت کے یہ سب سے بڑے علمبردار ہیں نا، اور سب سے زیادہ ماضی کے اندر انسانیت کا جو قتل عام ہے یہ انہوں نے کیا، اور یہ کوئی میں 14 سینچری کی یا 13 سینچری کی بات نہیں کر رہا، یہ 19ویں صدی کے اندر آپ اگر دیکھیں تو انسانیت کا جو قتل عام تھا، ابھی بھی یو کے جیسے ملک کے اندر جو کہ سمجھتے ہیں کہ وہ فلاح کے بہت اگلے لیول پر ہے، وہاں پہ آج بھی ریسزم بہت زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، سو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں، یہ جو انسانیت کے علمبردار ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ جتنا برٹنز نے قتل عام کیا انسانیت کا افریقہ کے اندر جا کے اور باقی جگہوں پہ جا کے، سب کوئی کانٹیننٹ اتنا میں آ ظالم کے پورے سب کانٹیننٹ کوئی اتنا ظالم تھا؟ انہوں نے سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہندو مسلم فسادات کروائے، یہ کس نے کروائے تھے مذہب کے نام پہ؟